تو آئی تھنک اگر آپ میرے سے کوئی پیشن گوئی چاہتے ہیں، پیشن گوئی چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا آئی سی سی کو سبق سکھانے کا اور بی سی سی آئی کو سبق سکھانے کا. ٹھیک. تو اب کیونکہ بہت ہو گیا ہے، انہوں نے بڑے ہمارے ساتھ ہاتھ کیے ہیں، اب سری لنکا کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں. یہ جو گورے ہیں ان کے پاس کوئی گٹس نہیں ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے صرف پیسے کی ہوا میں، یہ سارا وقت آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں انڈیا کے. تو اب وقت آ گیا کہ میرا خیال ہے کہ چیلنج کرنے کا، اس سارے جو آرڈر ہے نا، جو آئی سی سی اوبلیک بی سی سی آئی کا آرڈر، اس کو چیلنج کرنے کا وقت آ گیا ہے. چیلنج جب آپ کرتے ہیں تو پھر لاسز تو ہوتے ہیں اس کے اندر ٹیمپرری، اور پینلٹیز بھی ہوں گی، ظاہر رولز ہیں، رولز آف گیم ہیں، سب ٹیمپرری چیزیں ہوتی ہیں. بعد میں اگر آپ حق میں کھڑے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، تو کسی نہ کسی وقت ٹیبلز ٹرن ہو جاتی ہیں. اس وقت میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے. کرکٹ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بڑا حاوی ہو گیا اور انڈیا بڑی غلط قسم کے فیصلے کروا رہا ہے. اسی لیے اب انڈیا کے اندر جو جرنلسٹ ہیں ان میں سے ایک دو بہت اہم باتیں کر رہے ہیں. وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دبئی کے اندر جو آئی سی سی کا دفتر ہے وہ تو بی سی سی آئی کا دفتر بن چکا ہے. یہ ان کے لفظ ہیں. تو اگر اتنی تنقید ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے وقت آ گیا ہے اس کو چیلنج کرنے کا. پہلے تو یہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے لوگ، اب انڈیا کے اندر لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے یہ کوئی ہندوتوا ایجنڈا چلا رہی ہے اور دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ورلڈ کپ میں پاکستان شاید کوئی کارکردگی کر سکے. ٹھیک، اگر وہ انڈیا کو ٹیک آن کرتے ہیں فار بائیکاٹ تو ظاہر ہے پھر نمبرز کم ہو جائیں گے اور اٹ ول بی مور ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ انٹو دی سیمی فائنلس. بٹ آئی تھنک کوئی راستے ہیں اور وہ راستے اختیار کرنے چاہیے اور انڈیا کو سبق سکھانا چاہیے اور آئی سی سی کو سبق سکھانا چاہیے. دیکھیے اب پاکستان، میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ یہ سیریز جیتنے جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایک سیریز انہوں نے سری لنکا کے خلاف جیتی. آئی تھنک دس از ویری گڈ. جتنی آپ سیریز جیتیں گے بیفور دا ورلڈ کپ اتنی آپ کی اہمیت بڑھے گی، اتنی آپ کی برانڈ ویلیو بڑھے گی، اتنی ویورز کی خواہش ہوگی کہ انڈیا پاکستان کا کلیش ہو، کہ پاکستان آگے بڑھے. تو جہاں پاکستان کھیلتا ہے تو ظاہر ہے 200 ملین پیپل آ جاتے ہیں اینڈ منی مور. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا کیا فیصلہ پی سی بی نے کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ گیمز پاکستان میں رکھی ہیں اور وہ جو سیریز چل رہی ہے وہ جیت رہے ہیں. اب یہ دوسری سیریز جیتیں گے 7 سال بعد جیت چکے. ایکسلنٹ. سو آئی تھنک اس کے بعد اب اور بھی انٹرسٹ ہو جائے گا کہ پاکستان کھیلے بیکاز اٹس آن اے وننگ اسٹریک. پہلے تو یہ تھا نہیں کمزور ٹیم ہے اور نہیں کھیلتے نہ کھیلنے کی فرق پڑتا ہے. کبھی یہ بگ 3 میں تھے آسٹریلیا ود انڈیا اینڈ انگلینڈ، اور پھر یہ حالت تھی کہ جی آپ 8ویں نمبر پہ آگے تھے اور پتہ نہیں کوالیفائی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو آئی تھنک اب آپ اپنی ڈیمونسٹریٹ کر دیں کہ جی وی آر امانگسٹ دا رائزنگ ٹیمس. ٹھیک ہے، گر گئے تھے اٹھ گئے اینڈ ہمیشہ وی آر اے ویری ایکسائٹنگ ٹیم ٹو واچ. اینڈ سو دیئرفور آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ آپ کوئی پرنسپل پوزیشن لیں اور ایک ہی دفعہ جھٹکا دیں آئی سی سی کو. پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے. کوئی اتنی آسمان نہیں گر جائے گا آپ کے اوپر. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اور لوگ بھی جاگ جائیں اور دیکھیں کہ یار یہ تو اس طریقے سے تو کرکٹ تباہ ہو رہی ہے، آئی سی سی تباہ ہو رہی ہے اور کوئی نہ کوئی گورا ہے. کیونکہ جب تک گورا نہیں کھڑا ہوگا نا تو یہ بی سی سی آئی چلتی جائے گی ایسے ہی. اور اگر آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، ان میں سے آسٹریلیا، انگلینڈ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو گیا، ایک بھی کھڑا ہو گیا نا تو یہ بی سی سی آئی بڑھ جائے گی. اور اب ان کو سمجھانا ہے کہ یار کھڑے ہو جاؤ. اور اگر خود ابھی ہمت نہیں ہے تو پھر آپ ہٹ کے دیکھیں پھر کیسے مینیج کرتے ہیں. سب سے پہلے تو براڈ کاسٹر جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گا. وہ بھی انڈین براڈ کاسٹر ہے. وہ کہے گا ساری ریونیو گر گئی تو آپ مہربانی کریں ہماری ریونیو پوری کریں. وہ تو ان کو مرتے ہیں، پیسے کم ہونا تو مرتے ہیں یہ سارے. ٹھیک. اور ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پی ایس ایل نے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. ایک زمانہ تھا بیفور پی ایس ایل عائشہ، یہ سارے کے سارے جو پیسے آتے تھے وہ آئی سی سی کے ٹورنامنٹ سے آتے تھے اور بائی لیٹرل سیریز سے آتے تھے. ٹھیک. اور وہ اس کے ساتھ بیئرلی آپ مر کے پی سی بی کو چلاتے تھے. کوئی اسٹیڈیم نہیں بنا سکتے تھے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک. اور بس ایسے ہی چلتا تھا. خرچے اتنے زیادہ تھے اور پیسے ریونیوز کم تھی.
اب جب سے پی ایس ایل شروع ہوا ہے, پی ایس ایل نے آپ کو اتنی ہی ریونیو دے دی ہے, اس سے زیادہ جو کہ آئی سی سی دیتی ہے آپ کو, تو آپ کو آپ کے ریونیو اسٹریم ڈبل ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, آئی سی سی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی جاؤ تسی گڈیاں اڑاؤ بس. اب تو اشارہ بہت اچھا تھا سیٹھی صاحب آپ کا, بڑا تو بس نہیں تو وہ بھی کٹ دیں گے, نہ کرو مکوا مکوا بس کرو. چلے میں اشارہ نہیں کرتی, لیکن مجھے آؤٹ کا اشارہ نظر آ رہا ہے. آپ کی بات اور محسن نقوی صاحب کی جو میڈیا ٹاک تھی ریگارڈنگ بی سی سی آئی, بڑا تال میل ہے ویسے, بے شک آپ کی آپس میں ڈسکشن نہ ہوئی ہو, لیکن سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا سیٹھی صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ میچ کی بڑی گونج ہوتی ہے, اور ظاہر ہے پریشر کوکر میچ ہوتا ہے, انٹرنیشنلی بھی بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے, اور اس میں اب تک ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ کافی عرصے سے انڈیا ایج لیے ہوئے. اب اسکاٹ لینڈ سے ریپلیس کر دیا انہوں نے بنگلہ دیش کو, کہ ان کا کوئی پرابلم نہیں لگا, لیکن پاکستان کو آپ کے خیال میں یوگینڈا سے ریپلیس کر کے وہ میچ چلا پائیں گے یوگینڈا کے ساتھ؟ نہیں, یوگینڈا ہے یا آئرلینڈ ہے, مطلب ہے کہ یہ تو مذاق بنتا جا رہا ہے. ہاں, تو یہ اچھی بات ہے نا کہ لگے کہ مذاق ہے یہ. دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اب آئی سی سی مذاق کر رہی ہے نا, اگر پاکستان نہیں کھیل رہا تو اسکاٹ لینڈ اور اس کے یوگینڈا لے آئیں, مطلب ہے کہ تو اوبیسلی اٹس اے جوک. تو اچھی بات ہے نا, لافنگ اسٹاک بن گیا. ہاں اچھی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے فیصلے ہمارے کرکٹ بورڈ کرتا ہے جس کے ساتھ آئی سی سی اور بی سی سی ایکسپوز ہوتے ہیں, تو آج فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی ٹیم بائی لیٹرل سیریز کے اندر یو کین پروو یور سیلف ٹو بی اے گریٹ ٹیم, اور اف دیٹ از دا کیس تو پھر براڈ کاسٹرز بھی واپس آئیں گے, وہ بھی لڑیں گے آئی سی سی کے ساتھ کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے, وی وانٹ انڈیا پاکستان میچ, وی وانٹ انڈیا پاکستان میچ, اور آپ ڈبل سٹینڈرڈز اپنے بند کریں. تو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اب وقت آ گیا ہے ٹو ٹیک سم ڈیسیشنس, اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے انڈیا کو سمجھانے کی, اور تو انڈیا سمجھتا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے دے کین گیٹ اوے ود اٹ, اور آج تک دے ہیو گاٹ اوے ود اٹ. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب 2014 میں جب چیئرمین تھا تو ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا بی سی سی آئی کے ساتھ. آئی سی سی اس وقت بی سی سی آئی کا جو ایکس چیئرمین تھا وہ آئی سی سی کا چیئرمین تھا, سرینواسن صاحب. تو ان کے ساتھ یہ وہ اس وقت بگ 3 کی یہ گیم چل رہی تھی, اور وہ چاہ رہے تھے کہ بگ 3 جو اس کے اندر 10 کے 10 فل ممبرس ہاں میں ہاں مرے. تو اس میں ہم رہ گئے تھے, ہم نہیں, ہاں میں نہیں, ہاں نہیں مان رہا تھا. تو جب 9 رہ گئے نا تو اس کے بعد 9 ہو گئے ان کی طرف. اب مجھے پتا تھا کہ یہ اب 9 پہ نہیں چھوڑیں گے, یہ چاہیں گے یونانیمس ہو. یہ ایک انالیسس تھا کہ یہ چاہیں گے کہ ہم آئیں اور کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اس سے پہلے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے نا, دھمکیاں ہی تھیں. تو فائنلی وہی ہوا کہ آخری اسٹیج پہ آخری دن تو انڈیا والوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ کیوں باہر بیٹھ رہے ہیں, ہم اس کے بغیر 9 تو ہو ہی گئے ہیں, پاس تو ہم کر ہی لیں گے, پاس تو ہو ہی گیا, وہ تو ہمیں 7 ووٹ 6 ووٹ چاہیے تھے, 9 مل گئے ہیں, اب باہر بیٹھ کے کیوں اکیلے بیٹھیں گے, کیا ہوگا, چھوڑے آ جائیں ووٹ دے دیں تاکہ سارے بیٹھ کے ہی ہو جائیں. تو اس وقت پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کام تو کر لینا اپنا, اور ہم اکیلے رہ کے بھی ہمیں کچھ نہیں ملنا. بنگلہ دیش بھی ان کے ساتھ تھا, سری لنکا بھی ان کے ساتھ تھا, سارے ایشین ممالک ان کے ساتھ تھے. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیں ہمیں, آپ کچھ دیں تو صحیح کچھ, تو کیا چاہتے ہیں آپ. تو میں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کی سیریز بند ہوئی بھی ہے, اس کو رینیو کریں. وہ آپ نے ہمیں آخری سیریز ہم کھیلی تھی, ہم نے آپ کے یہاں جا کے کھیلی تھی, تو آپ ہمیں 6 یا 8 میچز یو او اس دو, اور یہ میچز آپ ہمیں دیں, تو اس بیسس کے اوپر آئی کم ان ٹو دس. تو وہاں نیگوسیشن ہو گئی, سب کچھ رک گیا جناب. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے الگ, اور نیگوسیشن ہوتی رہی, ڈرافٹس بنتے رہے. فائنلی جناب اگری ہو گیا کہ 2015 میں اکتوبر میں آن دا وے ٹو آسٹریلیا انڈیا وڈ اسٹاپ اوور, کہ وہ دبئی میں رکیں گے اور ہمارے ساتھ 2 ٹیسٹ میچز اور پتہ نہیں 6 ون ڈیز اور T20s کھیلیں گے. اچھا اس کے ساتھ ہمارے ٹھیک ٹھاک پیسے بن جانے تھے, اور اس کے ساتھ ایک ایگزامپل بھی سیٹ ہو جانا تھا کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اب کھیل سکتے ہیں نیوٹرل وینیو پہ. یہ تھا. تو وہ سارا سائن اینڈ سیل ہو گیا. ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا. اب جب اگلا سال آیا تو یہ بھاگ گئے. اس وقت تک نریندر مودی کی گورنمنٹ آ چکی تھی, ٹھاٹا ہو رہا تھا, اور یہ بھاگ رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ جی ہمیں تو گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی. تو ہم نے آگے سے یہ موقف لیا کہ یہ تو کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ پرائیویٹ پارٹی ہے, ہاں ہم گورنمنٹ کی پارٹی ہے, تو آپ کے اوپر تو گورنمنٹ لاگو نہیں ہوتی, اور اس لیے آپ کو کھیلنا پڑے گا یہ.
تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہے وہ ہے فلانا. پھر ہم سے انہوں نے بات کی آپ کچھ اور لے لیں ہم سے, یہ کر لیں وہ کر لیں, اپنا حصہ تھوڑا سا بڑھا لیں. اچھا. انہوں نے کہا نہیں, تو انہوں نے انکار کر دیا کھیلنے سے. تو وی ٹک دیم ٹو کورٹ. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتانے والا ہوں, کیونکہ یہ آگے کام آئے گی پاکستان کی نیگوسیٹنگ ٹیم کے لیے, کیونکہ آگے اب دیکھیے گا میرا خیال ہے کچھ تھوڑی بہت لیگل جھڑپیں بھی ہوں گی. یہ دھمکیاں دی جائیں گی. میں آپ کو کچھ پریڈکشن کر رہا ہوں. اچھا. تو جناب ہم انٹرنیشنل کورٹ, کرکٹ کورٹ میں لے گئے ان کو, اور وہاں فیصلہ ہمارے خلاف آیا. وہ 3 جج تھے گورے. اچھا. 3 گورے جج تھے اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا. اور فیصلہ کے لب لباب یہ تھا کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ نے نہیں کھیلنا تو نہیں کھیلنا, باقی کوئی کانٹریکٹ اس کے اوپر پھر وہ لاگو نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, اس میں یہ بھی تھا کہ اور بھی حکومتوں نے, آسٹریلیا, انگلینڈ نے کسی ملک سے دورہ کرنے سے پہلے وہاں کوئی ہیومن رائٹس کا ایشو تھا, کوئی یہ تھا کوئی وہ تھا, اور حکومت کا آرڈر اوبے کرتے کرتے انہوں نے نہیں گئے وہ. تو وہ بھی ایگزامپلس تھے, اور سیکیورٹی کا بھی ایگزامپل تھا. تو ایونچولی یہی فیصلہ ہوا کہ جی جو بھی ہے اگر حکومت نہ کر دے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. اس پہ بھی انفلوئنس تھا, اس فیصلے پہ بھی انڈیا کا. مگر ہاں بالکل تھا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ فیصلہ آیا تھا. دیکھیں انہوں نے مثالیں بھی اس سے پہلے یہ آئی سی سی کے ایک آئین کہتا ہے کہ حکومت مداخلت نہیں کر سکتی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ حکومت نے مداخلت کی, انفلوئنس شو ہوا, آئی سی سی نے اگری کیا, اور انٹرنیشنل کورٹ نے بھی کہا جی ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تو خود انہوں نے وائلیٹ کیا نا اپنا چارٹر. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو, کہ اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہماری حکومت نے کہا ہم نہیں کھیلیں گے تو ہمیں کوئی جواز دینے کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ تو آپ نے خود کیا, آپ نے خود کیا, اور آپ کے حق میں عدالت میں یہ فیصلہ پڑا ہے, اور آپ نے یہ فیصلہ کروایا. تو اس لیے آئی تھنک یہ سب کو بات کا احساس ہے کہ اب مشکل ہو جائے گا انڈیا کے لیے پاکستان کو کرٹیسائز کرنا. بھائی نہیں پاکستان کی حکومت مانتی تو نہیں مانتی, ختم ہوگی بات. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید سٹیج آ جائے کہ یہ اب عدالتوں میں یہ گھومے. آپ نے کہا نا کہ اگر ہم نہیں کھیلتے تو وہ فائن نہ کر دیں کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے, آپ نے بتایا نہیں, آپ نے یہ نہیں پہلے کیا, آپ تو مان گئے تھے سری لنکا کھیلنے میں, وہاں تو کوئی سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے, تو اب آپ کیوں پل آؤٹ کر رہے ہیں. اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں, سوال ہوں گے. ہاں, مگر اب تو وہ جو فیصلہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اگر حکومت نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے, اب چھوڑ دیں سیکیورٹی کا ایشو یا نان سیکیورٹی کا ایشو, بیکاز ہم تو نیوٹرل وینیو میں کھیل رہے تھے دبئی میں, تو سیکیورٹی کا ایشو تو تھا ہی نہیں. تو اس لیے دس از ویئر دیٹ ڈیسیجن از ویری امپورٹنٹ. اب میں سمجھتا ہوں پی سی بی جو ہے آرمڈ, ہتھیار ان کے پاس پورے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے چیلنج کرنے کا, اور ان کو چیلنج کرنا چاہیے, اور بھاڑ میں جائے آئی سی سی, بھاڑ میں جائے بی سی سی آئی. ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں گے, اگلی دفعہ ان سے نہیں ہوگا, اینڈ آئی تھنک اگلی دفعہ یہ ان کے گلے پڑ جائے گی بات, بیکاز یہ آئی سی سی افورڈ نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں آگے اولمپکس میں جانا ہے, پہلی دفعہ اولمپک کمیٹی نے کرکٹ کو انٹر کر دیا, انکلوڈ کر دیا. پہلے کرکٹ واز ناٹ پارٹ آف اولمپکس. اولمپکس کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہ نو گورنمنٹ انٹرفیئرنس. اولمپکس میں یہ اولمپک کمیٹیز جو ہوتی ہیں اس میں بیسکلی یہ ہے کہ نو گورنمنٹ انٹرفیئرنس. تو اب ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر اولمپکس میں لے کے جانا ہے آئی سی سی نے تو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ ساری جو سیاست انڈیا کر رہا ہے اور بی سی سی آئی کر رہی ہے یہ ختم ہو, آن میرٹ پہ ٹیمز جائیں انٹو دی اولمپکس. تو آئی تھنک محسن نقوی تکڑے آدمی ہیں, عاصم منیر تکڑے آدمی ہیں, شہباز شریف بھی تکڑے ہو گئے نے, تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میرا خیال ہے کہ منڈے کو آ جائے گا فیصلہ. نہیں, میرا خیال ہے آدھا فیصلہ آئے گا, آدھا شاید رہ جائے. بس اس سے زیادہ میرے سے مت پوچھیں, ان کو تڑپنے دیں تھوڑا سا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ نے اگلے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیے کہ ایک اور مرحلہ اس کے بعد عبور کرنا ہوگا, اور یہ انڈیا کے لیے اصل میں امتحان ہے, کیونکہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے ہم آپس میں جو ایک دیکھ رہے ہیں اس وقت مل کے جو اثر انداز ہو رہے ہیں کرکٹ کے اوپر, جس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے یہ سارا ایونٹ, وہ کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے. 2 تاریخ ہوگی پیر والے دن, اور سیٹھی صاحب نے کہا کہ اس دن ٹیم جاتی ہے نہیں جاتی. ایک میچ ہے نیدرلینڈس کے ساتھ, اور اس کے بعد 15 فروری کو جب انڈیا میدان میں اترے گا تو مقابل پہ پاکستان ہوگا یا یوگینڈا. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میچ کتنا دلچسپ ہوگا.